اوکے گائز، اب جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے دا یونیک فیچرز آف اسلام، یا یونیک ایسپیکٹ آف اسلام، یا یونیک کیریکٹرسٹکس آف اسلام، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اسلام کا نمایاں خصوصیات یا اسلام کے نمایاں پہلو. ٹھیک ہے، اب اسلام کا جو سب سے پہلا خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اسلام ایک عالمگیر دین ہے. اسلام از اے یونیورسل ریلیجن. اسلام یونیورسل ریلیجن کا پتہ ہمیں تب چلے گا کہ ہم باقی ادیان کے ساتھ، باقی مذاہب کے ساتھ اس کا کمپیریزن کریں تو ہمیں پتہ چلے گا. اسلام سے پہلے جو ادیان تھے، جو مذاہب تھے، وہ ایک خاص قوم کے لیے، ایک خاص ملک کے لیے، ایک خاص ریجن کے لیے، ایک خاص جگہ کے لیے ہوتے تھے. لیکن اسلام ایک ایسا دین ہے جو پوری دنیا کے لیے ہے. چاہے ایک بندہ عرب سے ہو، چاہے ایک بندہ مڈل ایسٹ سے ہو، چاہے کوئی بندہ افریقہ سے ہو، آسٹریلیا سے ہو، نارتھ امریکہ سے ہو، ساؤتھ امریکہ سے ہو، یورپ سے ہو یا ایشیا سے ہو، ان سارے لوگوں کے لیے اسلام پورا کا پورا ایک ہی دین کافی ہے. ٹھیک ہے، اب اگر ہم باقی مذاہب اور اسلام کا کمپیریزن کریں قرآن مجید کی آیت کے روشنی میں تو پھر بالکل واضح ہو جائے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. پھر اس کے بعد قوم ثمود کے بارے میں آتا ہے کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ قوم ثمود کی طرف ان کا بھائی حضرت صالح علیہ السلام نبی بن کر آئے. اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو نوح علیہ السلام الگ قوم کے لیے، شعیب علیہ السلام الگ قوم کے لیے، صالح علیہ السلام الگ قوم کے لیے. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اس کے علاوہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، لیکن اس بات کو اکثر لوگ نہیں سمجھتے. تو قرآن مجید کے ان آیت کے روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام ایک عالمگیر دین ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد دوسرا جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ ہے اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یعنی اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھیں جیسے کہ پہلے ہم نے انڈرسٹینڈ کیا کہ اسلام ایسا دین ہے کہ اس میں انسان کی سیاسی زندگی، معاشی زندگی، معاشرتی زندگی اور جتنی بھی زندگی کے پہلو ہیں ان سب کے لیے اصول موجود ہیں. یہ ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون، یعنی بنی نوع انسان کی ضرورت کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کتاب میں بیان نہ ہوئی ہو. اس کے علاوہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید ایک مکمل کتاب جس میں پوری زندگی کی اصول موجود ہے، اور دوسری سائٹ پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یعنی ایک جگہ پہ ڈسکرپشن اور دوسری جگہ میں پریکٹیکل ایگزامپلز. تو اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. یہ ہمارے پاس دوسرا پوائنٹ ہو گیا. اب ہمارے پاس جو تھرڈ پوائنٹ ہے وہ ہے کہ اسلام ایک الہامی دین ہے. لیکن الہامی دین تو باقی بھی ہے، لیکن ان ریویل ریلیجن میں، ان الہامی ادیان میں اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے.
کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، یعنی اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ہو گیا تھرڈ پوائنٹ۔ اب جو فورتھ پوائنٹ ہے وہ ہے حفاظت کتاب، یعنی اسلام کا جو ہولی بک ہے، اسلام کا جو کتاب ہے یعنی قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ باقی ادیان کے جو کتاب ہیں، تورات، انجیل، زبور، اگر آپ ان کتابوں کو دیکھیں تو ان کتابوں میں وقت کے ساتھ ساتھ رد و بدل ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اسلام کا کتاب یعنی قرآن مجید جو ہے اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اور کوئی بھی بندہ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اس کو ہم کہتے ہیں حفاظت کتاب، یعنی پروٹیکشن آف دا بک، پریزرویشن آف دا بک، سیفٹی آف دا بک، دا ہولی بک یعنی قرآن مجید۔ قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، یعنی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب جو ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے کہ اسلام باقی ادیان کو تسلیم کرتا ہے، باقی ادیان کو ایڈمٹ کرتا ہے، باقی ادیان کو ریکگنائز کرتا ہے۔ اسلام مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی ادیان، جتنی بھی ریلیجنز دنیا کو بھیجے ہیں، وہ سارے ادیان، وہ سارے ریلیجنز بالکل حق ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کے لیے ٹاپک دیں گے کہ دوسری ادیان کی تصدیق یا ریکگنیشن آف ادر ریلیجنز، ٹھیک ہے۔ اب اسلام جو ہے نا، آپ خود بھی، ہم جب ایمان مفصل اور ایمان مجمل جب ہم پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ تو یہ اس بات کا گواہی دیتا ہے کہ اگر آپ مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو مسلمان ہونے کے لیے سب سے ضروری کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے پچھلی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے پچھلے رسولوں پر ایمان لانا، روز آخرت پر ایمان لانا، ٹھیک ہے۔ تو اسلام ایسا دین ہے جو باقی ادیان کا تصدیق کرتا ہے، مانتا ہے باقی ادیان کو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور پوائنٹ وہ یہ ہے کہ دوسری ادیان میں غلطیوں کی اصلاح، یہ ہمارے پاس ایک اور پوائنٹ آ جائے گا، ریفارمیشن اور ریکٹیفیکیشن آف دا مسٹیکس ان ادر ریلیجنز، کہ اسلام ان ادیان میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کا اصلاح، ریفارمیشن بھی کرتا ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک اور پوائنٹ آ جائے گا، ایک اور ہیڈنگ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ باقی ادیان کے جو فالورز ہیں انہوں نے اپنے انبیاء کے بارے میں کچھ نیگیٹو سوچ قائم کی تھی، ٹھیک ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان لوگوں کے کچھ جھوٹ ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں کچھ ان لوگوں کے کچھ مسکنسیپشنز ہے، اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کچھ مسکنسیپشنز ہے، مس انٹرپریٹیشن یہ لوگ کرتے ہیں۔ ان اصلاح کے لیے قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کسی نبی کا یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے، یعنی کسی نبی کا یہ شان نہیں ہے کہ وہ اس طرح غلطیاں کرے جو یہ لوگ ان کے بارے میں سوچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلام باقی ادیان میں جو لوگ غلط سوچتے ہیں، ان لوگوں نے جو غلطیاں کی ہیں، ان غلطیوں کا اصلاح بھی اسلام کرتا ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک اور پوائنٹ آتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور پوائنٹ وہ ہے کہ اسلام باقی ادیان کے فالورز کے عقائد و نظریات کا بھی رسپیکٹ کرتا ہے۔ اسلام آلسو ریسپیکٹ فار دا بلیوز آف ادر فالورز، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس جو ایک اور پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، اب اسلام کا جو ایک اور یونیک کیریکٹرسٹک ہے، یونیک اسپیکٹ ہے،
وہ یہ ہے کہ اسلام باقی ادیان کے جو پیروکار ہے، جو فالورز ہے، ان کے عقائد اور نظریات کا بھی رسپیکٹ کرتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ علم، کہ انہیں گالی نہ دو جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پوجتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ نادانی میں آ کر آپ کے اللہ کو برا بلا کہیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے شان میں گستاخی کریں گے۔ سمپل ورڈز میں اگر ہم یہ کہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے مسلمانوں کو کہ آپ کافروں کے خداؤں کو، یعنی اگر وہ بتوں کا پوجا کرتے ہیں، چاہے وہ سورج کا پوجا کرتے ہیں یا کسی اور خدا کا، کسی اور دیوتا کا عبادت کرتے ہیں، ایک کا یا ایک سے زیادہ کا، تو آپ ان کو گالی نہ دیا کرو، کیونکہ یہ لوگ جو ہے وہ نادانی میں آ کر آپ کے رب یعنی اللہ تعالیٰ کو برا کہیں گے، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے۔ تو سمپل ورڈز میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ بھی الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ کافروں کے خداؤں کو برا بلا کہیں، یعنی اسلام ایک ایسا دین ہے جو مسلمانوں کو یہ کہتا ہے، وہ مسلمانوں کو یہ اصول پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ باقی ادیان کے فالورز کو، ان کی نظریات کو آپ، یعنی اسلام ایک ایسا دین ہے جو دوسری ادیان کے لوگوں کے نظریات کا رسپیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ڈس رسپیکٹ نہیں کرتا۔ اب ہمارے پاس ایک اور جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام مساوات کا دین ہے۔ اسلام از دا ریلیجن آف ایکویلٹی، ایوری ون از ایکول۔ اگر ہم دیکھیں تو اسلام کے نظر میں سارے لوگ برابر ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ انسان جو تقویدار ہوں وہ سب سے بہتر ہیں، یعنی اسلام میں مال، رنگ، زبان، نسل، اس کے بنیاد پر کسی کو برتری حاصل نہیں ہے۔ اگر کسی کو برتری حاصل ہے تو وہ صرف اور صرف کس کے بنیاد پہ؟ تقوی کی بنیاد پہ، پرہیزگاری کی بنیاد پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے آپ کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور خاندانوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا ہے کہ تاکہ آپ ایک دوسرے کے درمیان پہچان کر سکو، یعنی یہ جو خاندان اور قبیلے ہیں یہ صرف اور صرف اس لیے ہیں کہ انسان ایک دوسرے کے درمیان پہچان کر سکے، اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ ہم ایک کو بالاتر سمجھیں اور کسی دوسرے کو نچلا سمجھیں، ٹھیک ہے۔ اسلام میں بالکل ذات پات، نسل، خاندان کی بنیاد پر کسی کو برتری حاصل ہو نہیں ہے، سارے کے سارے برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ایگزامپل ہمیں نماز میں ملتا ہے۔ نماز میں وہ کیا فرماتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ اب دیکھیں نا، محمود اور ایاز دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ خود مسجد میں جب چلے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں نا، ایک امیر اور ایک غریب دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اسلام کا یونیک فیچر۔ اسلام میں ایکویلٹی ہے، ٹھیک ہے، سارے برابر ہیں۔ اس کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع میں بھی فرماتا ہے کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل ہے یا برتری حاصل ہے۔ اسی طرح سفید کو یعنی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں، اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت یا فوقیت یا برتری حاصل نہیں ہے۔ ہاں، اگر برتری ہے تو وہ صرف اور صرف تقوی کے سبب، یعنی وہاں پر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں میں جو
برتری ہے وہ صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اس کے علاوہ نسل، ذات، رنگ، اس کی بنیاد پر کسی کو برتری حاصل نہیں ہے۔ اسلام کا ایک اور فیچر یہ ہے کہ جو اسلام کا پیغمبر ہے، یعنی اسلام جس پیغمبر کے ذریعے اس دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو میسج لوگوں کو پہنچایا گیا ہے، تو وہ نبی جو ہے وہ آخری نبی ہے۔ ٹھیک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ کوئی نبی آئے گا۔ ختم نبوت، بس یہ آخری نبی ہے۔ تو یہ اسلام کا ایک اور یونیک فیچر ہے۔ ٹھیک ہے، ختم نبوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرماتا ہے کہ اِنَّا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کے بارے میں فرماتا ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک اور جو اسلام کا یونیک فیچر ہے وہ ہے رہبانیت۔ رہبانیت اسے کہا جاتا ہے کہ انسان سیکلوژن، جس کو ہم کہتے ہیں سیکلوژن یعنی سیکلوڈ، ایک انسان پوری دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے ایک علیحدہ جگہ پہ گوشہ نشین ہو جائے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کا عبادت کرے اور دنیا کے ساتھ اپنا ریلیشن سارا کٹ آف کر دے، اس کو ہم کہتے ہیں رہبانیت، سیکلوژن۔ ٹھیک ہے، اب اسلام سے پہلے یہ جو تھا یہ الاؤ تھا کہ انسان اگر اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کرنا چاہے تو وہ پہاڑوں پہ چلے جاتے اور کیا کرتے، وہاں پر بیٹھ جاتے، وہ عبادت کرتے اور بس صرف وہاں پر ہو جاتے، انسانوں کے ساتھ وہ اپنا تعلق اور سارا ریلیشنز کٹ اپ کرتے۔ لیکن اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں رہبانیت جو ہے یہ الاؤ نہیں ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ آپ نے دنیا کے کاموں، دنیا کے لوگوں کے ساتھ ریلیشنز رکھتے ہوئے آپ نے دین کو فالو کرنا ہے۔ آپ نے سیاست میں بھی حصہ لینا ہے، آپ نے کاروبار بھی کرنا ہے، آپ نے تعلیم بھی حاصل کرنا ہے، آپ نے اپنے بچوں، اپنی بیوی کا خیال بھی رکھنا ہے، اور آپ نے اسلام کو بھی فالو کرنا ہے۔ مطلب آپ نے اللہ تعالیٰ کا عبادت بھی کرنا ہے، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی بھی کرنا ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے اسلام کے وہ نمایاں خصوصیات ہے، نمایاں پہلو ہے جو باقی ادیان سے اسلام ممتاز کراتا ہے، اسلام کو ایک امتیازی حیثیت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے گائز،